بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، رکوع نمبر 17، آیات 142 تا 145۔ خوراک کے حوالے سے اللہ کی نعمتیں۔ 17ویں رکوع میں خوراک کے حوالے سے اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے ایسے باغات پیدا کیے جن میں درخت اپنے سہارے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی جن میں بیلوں کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ پھلوں اور کھیتیوں کے مختلف ذائقے پیدا کیے۔ ان نعمتوں کو کھاؤ اور اللہ کا حق یعنی عشر اسی روز دو جس روز پھل اتارو یا کھیتی کاٹو۔ اسراف نہ کرو، اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں۔ اللہ نے حلال جانوروں میں بار بردار بھی پیدا کیے، اور ایسے جانور بھی جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان میں سے بھی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلا دلیل ان میں سے کسی کو بھی حرام نہ قرار دو۔ رکوع نمبر 18، آیات نمبر 146 تا 151۔ اللہ کا اذن ہر کام میں ہے لیکن رضا صرف نیکی میں۔ 18ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ یہود پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بعض حلال اشیاء حرام کر دی گئی۔ مشرکین کا قول بیان کیا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہی خود سے کسی شے کو حرام قرار دے سکتے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ نے انسان کو نیکی اور برائی کرنے کا اختیار دیا ہے۔ ہر نیکی یا برائی کا اذن وہی دیتا ہے، البتہ برے کام میں اس کا اذن ہوتا ہے، رضا نہیں۔ دلیل دو کہ اللہ نے کہاں تمہیں حکم دیا کہ شرک کرو؟ ہاں، شرک کی ممانعت کے حوالے سے بارہا حکم دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 19، آیات 152 تا 155۔ اسلام کی معاشرتی تعلیمات۔ 19ویں رکوع میں اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا بیان ہے۔ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، ظاہری اور پوشیدہ ہر بے حیائی سے بچو، کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ہمیشہ عدل کی بات کرو، وعدے پورے کرو، اور قرآن حکیم کو پیروی کی نیت سے سمجھ کر پڑھو۔ یہ ہے قرآن پر عمل کا راستہ، اس کے سوا کسی اور راہ کو مت اختیار کرو۔ اللہ ہمارے لیے ان ہدایت پر عمل آسان فرما دے، آمین۔ رکوع نمبر 20، آیات 156 تا 166۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ 20ویں رکوع میں صراط مستقیم کی وضاحت ہے۔ صراط مستقیم ہے خالص دین پر عمل کرنا، یعنی ہر معاملہ میں یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت کرنا اس کی عملی مثال ہے۔ حضرت ابراہیم کی حیات مبارکہ جنہوں نے ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا، گویا سیدھے راستے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کا ثبوت پیش کریں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے ہمیں زمین میں اختیار دیا ہے اور اسی میں ہمارا امتحان ہے۔ اللہ کی بندگی کریں گے تو اس کی شان رحیمی و غفاری کے مستحق ٹھہریں گے، اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اپنے لیے اچھے یا برے انجام کی راہ اختیار کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔